Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 31 of this computer architecture course. In last class, we discussed basics of some computer communication or data communication. We discussed actually types of multiplexing. Multiplexing جو ہے وہ same channel کو شیئر کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے جس کو کہ ڈفرینٹ طریقوں سے شیئر کیا جا سکتا ہے. ون واز فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ. اس میں ہر میسیج کو ڈفرینٹ فریکوینسی اسائن کر دی جاتی ہے اور سیم ٹائم پہ چینل کین بی یوزڈ. ایگزامپلز میں ہم نے کیبل ٹی وی, ریڈیو کمیونیکیشن اور ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن کی بات کی تھی. سملرلی وی ہیڈ اے ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ. ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ میں چینل جو ہے ہر میسیج کو اسائن کیا جاتا ہے فار اسمال ٹائم, اور اس میں جو میسیج ہے دیٹ از مکسڈ, اور وی مسٹ ہیو اے ملٹی پلیکسر ایٹ ٹرانسمیٹر اینڈ اور ایک ریسیور اینڈ پہ بھی ڈی ملٹی پلیکسر کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے. اس میں ہم نے سنکرونس اور اسٹیٹسٹیکل ملٹی پلیکسر دونوں کی بات کی تھی. سنکرونس کے کیس میں جو نوڈ ٹرانسمٹ نہیں بھی کر رہی, ہمیں اس کے لیے بھی بٹس جو ہیں وہ خود سے اسٹف کرنی پڑتی ہیں, اور ان اسٹیٹسٹیکل کیس اسی چینل کو ٹائم اسائن کیا جاتا ہے جو کہ ٹرانسمیشن کر رہا ہے. سو دیٹ اسٹیٹسٹیکل ٹی ڈی ایم جو ہے دیٹ یوزز بینڈ وڈتھ مور ایفیشینٹلی. دین ویو لینتھ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کی بات کی تھی جو کہ آپٹیکل فائبرز کے کیس میں یوز کی جاتی ہے. اینڈ فائنلی وی ڈسکسڈ کوڈ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ, which means کہ we are using same time, same frequencies, but we are using different codes, اور اس سے ہم ملٹیپل جو چینلز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں. موبائل فونز جو ہیں دے یوز دس ٹیکنالوجی. اس کے بعد ہم نے 7 لیئرڈ آرکیٹیکچر کی بات کی آف نیٹورکس. اس میں وی ہیڈ ایپلیکیشن لیئر اور فزیکل لیئرز. ایپلیکیشن لیئر سے لے کے فزیکل لیئر تک وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈفرینٹ 7 لیئرز, اور ہر لیئر کا ہم نے دیکھا تھا کہ اٹ ہیڈ اٹس اون جاب, اٹس اون ڈسکرپشن. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ایرر ڈیٹیکشن اینڈ ایرر کریکشن. کہ ایرر ڈیٹیکشن جو ہے دیٹ از ڈن بائی پیریٹی بٹس یا ریڈنڈنٹ بٹس ہم اس میں جو ایڈ کرتے ہیں, اور جو کریکشن ہے دیٹ از اکمپلشڈ بائی either retransmitting the message or جو we can use different codes جو کہ error correcting codes کہلاتے ہیں. Hamming code is one of the examples of those codes. یہ چیزیں ہم نے بیسیکلی جسٹ انٹروڈکشن کے طور پہ ڈسکس کی. ٹوڈے ایکچولی وی ول اسٹارٹ دا ریویژن. ہم نے ابھی تک جو کچھ کورس میں کیا, وی آر ناؤ ٹورڈز دا اینڈ آف دس کورس. ہمارے لاسٹ 2 لیکچرز میں ہم اپنے کورس کو سم اپ کریں گے بائی ریویوئنگ کہ ہم نے اس کورس میں ابھی تک کیا کچھ کیا. وی ول اسٹارٹ ود دا بیسک کانسیپٹس, اور ہم کنٹرول یونٹ ڈیزائن تک جو چیزیں ہیں ان کو آج کریں گے. اینڈ ان نیکسٹ کلاس وی ول بی ریویوئنگ the remaining part of the course. Fundamental concept جو ہے that comes from جو modern computer architecture ہے that is based on von Neumann architecture. In von Neumann architecture it is assumed کہ we have input and output, we have a memory and we have a processor. Since we define computer کہ computer جو ہے it takes input, processes it and sends the results to outside world. تو اس کا مطلب ہے کہ it must have an input arrangement, it must also have an output arrangement تاکہ results جو ہیں وہ باہر کی دنیا تک بھیجے جا سکیں.
اینڈ دین میموری جو ہے دیٹ از یوزڈ بیکاز جو پروسیسنگ ہے دیٹ از ڈن اکارڈنگ ٹو اے پری سیٹ پروگرام اور وی مسٹ ہیو سم program یا set of instructions in that memory. Sometimes we have data completely or a part of data in the memory as well. Then CPU or processor is the main computer part جو کہ actually کرتا ہے processing of the data through arithmetic and logic unit. اور کنٹرول یونٹ جو ہے دیٹ اٹ جنریٹس دا نیسیسری سگنلس جن کی وجہ سے کہ جو پراپر کوآرڈینیشن کی جاتی ہے ان دا ڈیٹا، یعنی ڈیٹا جو ہے وہ ریسیو ہو گیا، اس کے بعد ہم ایڈیشن کر سکیں. اٹ از اویلیبل آن ALU اینڈ دین وی کین ایڈ اور سبٹریکٹ اٹ اور وٹ ایور آپریشن وی ہیو ٹو ڈو. تو کنٹرول یونٹ جو ہے دیٹ پرووائڈس دس ٹائپ آف arrangement. Then we have bus organization کے جو these جو 5 components کی ہم نے بات کی, these are connected through the bus. یہاں پہ 4 نظر آ رہے ہیں. پروسیسر کے اندر ہم نے 2 یونٹس کی بات کی ہے, وہ دونوں کو ہم نے یہاں پہ پروسیسر میں لکھ دیا ہے. Bus is basically provides interconnect or a communication tool between those devices. ان پٹ ڈیوائس سے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ڈیٹا جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹوورڈز بس. آؤٹ پٹ ڈیوائس جو ہے اٹ از جسٹ ریسیونگ دا ڈیٹا. دین وی ہیو میموری. میموری جو ہے وہ بس پہ ڈیٹا بھیج سکتی ہے, بس سے ڈیٹا ریسیو کر سکتی ہے. اینڈ سملرلی دا پروسیسر اٹ ہیز ٹو ٹیک ڈیٹا فرام دا بس, یعنی میموری کا ڈیٹا لے سکتے ہیں, ان پٹ سے ڈیٹا لے سکتا ہے پروسیسر, اور اٹ کین send the results back to memory or output device. So یعنی جو every component of computer ہے that is basically connected to a main system bus. جو operationally ہم systems کو کیسے دیکھتے ہیں کہ instructions یا جن کو ہم پروگرامز کہتے ہیں دے گورن دا ایکٹیویٹیز آف دا کمپیوٹر. یعنی اٹ سیلف تو کمپیوٹر کچھ نہیں کرتا, اٹ پرفارمز دا آپریشنز اکارڈنگ ٹو اے پری سیٹ پروگرام. یعنی ہم نے ایک پروگرام اس کو لکھ کر دے دیا اور کمپیوٹر جو ہے دیٹ ول ایکٹ اکارڈنگلی. اپروپریٹ لسٹ آف انسٹرکشنز از اسٹورڈ ان دا میموری ٹو پرفارم دا ٹاسک. یعنی جو اس کو پروگرام ہے اس کو ہم میموری میں رکھتے ہیں. Processor performs the operation of instructions by bringing the instructions into the processor. یعنی انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اسے پروسیسر کے اندر لانا پڑتا ہے. Then processor has to decode that instruction, perform that task. ڈیکوڈنگ کے نتیجے میں فار ایگزامپل اگر ایڈ کرنا تھا تو اٹ ول ڈیکوڈ دیٹ انسٹرکشن اور اس کو اٹ ول پرفارم دیٹ ٹاسک, ایڈیشن پرفارم کرے گا. ایوری تھنگ از کوآرڈینیٹڈ بائی کنٹرول یونٹ اینڈ دیٹ جنریٹس اپروپریٹ کنٹرول اینڈ ٹائمنگ سگنلس. سب چیزیں جو ہیں کنٹرول یونٹ جو ہے اس کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے پراپر بائی جنریٹنگ پراپر ٹائمنگ سگنلس اینڈ پراپر کنٹرول سگنلس. اور آل ڈیٹا اینڈ پروگرام مسٹ بی ان دا مین میموری آف دا کمپیوٹر. کمپیوٹر کی پرفارمنس کو ہم میئر کرتے ہیں بائی کہ وہ کسی پروگرام کو یا کسی سیٹ آف انسٹرکشنز کو کتنی جلدی پروسیس کر لیتا ہے. تو جو پرفارمنس ایکویشن ہے دیٹ کین بی ڈریون ان دس فارم. T is the processor time required to execute a program that has been prepared in high level language. T یعنی ٹوٹل ٹائم ہے اس پروگرام کو پرفارم کرنے کے لیے جو کہ ہائی لیول لینگویج میں بنایا گیا. N is the number of actual machine language instructions
یعنی ہم جب ہائی لیول لینگویج میں پروگرام لکھتے ہیں تو اٹ از ٹرانسلیٹڈ انٹو مشین لینگویج. مشین لینگویج میں کتنی انسٹرکشنز بنتی ہیں دیٹ از اندر سم تھنگ جو کہ کمپائلرز کی ڈومین میں چلی جاتی ہے چیز. بٹ ایک لائن جو ہم اگر فار ایگزامپل ایڈ اے اینڈ بی لکھتے ہیں دیٹ مے ناٹ بی ٹرانسلیٹڈ انٹو ایڈ اے اینڈ بی. That actually might take more than one instruction or maybe more instructions. So n would represent actual machine language instructions needed to complete the execution. S is the average number of basic steps needed to execute one machine انسٹرکشن. یعنی کچھ مشین انسٹرکشن جو ہیں دے ول ٹیک اسمالر ٹائم, کچھ لانگر ٹائم لیں گی, تو ان کی ہم ایک ایوریج کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم ایس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ایچ اسٹیپ جو ہے دیٹ از کمپلیٹس ان 1 کلاک سائیکل. یعنی کوئی انسٹرکشن جو ہے وہ 1 کلاک سائیکل میں ہو رہی ہوگی کمپلیٹ, کوئی 2 میں, کوئی 3 میں, مے بی سم از ٹیکنگ 4 کلاک سائیکل ایٹسٹرا. تو وی کین ٹیک این ایوریج آف ایس, ایوریج آف دیز کلاک سائیکلس, اور ہم اس کو ایس اسائن کر دیتے ہیں. آر از دا کلاک ریٹ, یعنی جو فریکوینسی ہم کمپیوٹر کی دیکھتے ہیں 1 میگا ہرٹز ہے یا 3 گیگا ہرٹز ہے, وٹ ایور جو ہم یوز کر رہے ہوں. تو جو پرفارمنس ہے یعنی ٹائم ٹیکن ٹو ایگزیکیوٹ دیٹ پروگرام ول بی گیون بائی این ملٹیپلائڈ بائی ایس ڈیوائڈیڈ بائی آر. ایوری انسٹرکشن جو ہے دیٹ از بیسیکلی ون آف ایوری انسٹرکشن, دوبارہ سے کروں, ایوری انسٹرکشن دیٹ از ٹرانسلیٹڈ in either of these primitive operations, which can be one operation or more than one operations. A computer must have instructions capable of performing 4 type of operations. اس سلائڈ کو میں دوبارہ سے کر رہا ہوں. A computer must have instructions capable of performing 4 type of operations. یعنی بیسیکلی ہر کمپیوٹر کے پاس یہ 4 طرح کے آپریشنز کرنے کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے. وہ کیا ہیں؟ ڈیٹا ٹرانسفرز بٹوین دا میموری اینڈ دا پروسیسر رجسٹرز, یعنی سسٹم کی میموری سے ڈیٹا کو پروسیسر کے اندر اس کے رجسٹرز میں لانے کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے. نمبر 2, arithmetic and logic operations on data. ہم بیسک arithmetic operations یعنی جیسے ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن ہیں, اینڈ logic operations اینڈ اور نور, ناٹ, ایکسکلوزیو اور, ایکسکلوزیو نار, دیز operations ان کے لیے بھی فریم ورک ہمیں اویلیبل ہونا چاہیے. دین وی مسٹ ہیو پروگرام سیکوینسنگ اینڈ کنٹرول, یعنی پروگرام کو ہم نے ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے انسٹرکشن بائی انسٹرکشن, اس کی ارینجمنٹ ہونی چاہیے. اینڈ دین وی مسٹ ہیو آئی او ٹرانسفرس, یعنی وی شوڈ بی ایبل ٹو ٹیک ڈیٹا فرام ان پٹ ڈیوائس, وی شوڈ بی ایبل ٹو سینڈ ڈیٹا ٹو دا آؤٹ پٹ ڈیوائس. آؤٹ سائڈ ورلڈ سے انٹریکشن کی کیپیبلٹی بیسیکلی ایک کمپیوٹر میں ہونی چاہیے. ایکچولی دس از بیسیکلی ڈن بائی اور دس فریم ورک از پرووائڈیڈ بائی وان نیومن آرکیٹیکچر. یعنی وان نیومن آرکیٹیکچر نے ہمیں یہ بتایا, یا بیسک ڈیفینیشن آف کمپیوٹر پہ اگر ہم جائیں کہ کمپیوٹر از اے مشین دیٹ ٹیکس ڈیجیٹل ان پٹ, پرفارمس ٹاسکس اکارڈنگ ٹو اے پری سیٹ پروگرام اینڈ ریٹرنز ڈیٹا ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. یہ ڈیفینیشن ہے ایک کمپیوٹر کی. اور اسی کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ کام کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا, تو وہ ٹاسک جو ہیں یہ پریمیٹیو آپریشنز ڈیفائن کرتی ہیں. نیکسٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ جو میموری لوکیشنز ہیں دے بیسیکلی دے ہیو ایڈریسز. کسی بھی میموری لوکیشن کو ہم نے اگر
ایکسیس کرنا ہے تو وی مسٹ ہیو اٹس ایڈریس. اسی طرح سے ہے جیسے کہ ہم نے کسی کے گھر جانا ہے تو ہمیں اس کے گھر کا ایڈریس جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. میموری لوکیشنز بھی اسی طرح سے ایڈریس کی جاتی ہیں. ایڈریسنگ کی جو ہیں دیر آر ڈفرینٹ موڈز جس پہ کہ ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. نمبر 1 از امیڈیٹ ایڈریسنگ. امیڈیٹ ایڈریسنگ میں ہم کسی بھی پرٹیکولر لوکیشن پہ ڈائریکٹلی ایک ویلیو کاپی کر دیتے ہیں. یعنی کوئی ویلیو ہم نے پکڑی 5, 10, 11, 6 ایک ویلیو ہے دیٹ از کاپیڈ ان اے پرٹیکولر میموری لوکیشن. یعنی ہم نے کوئی کسی اور جگہ کی ڈیٹا کاپی نہیں کیا, وہاں پہ ایک ہم نے فکسڈ ویلیو جو ہے وہاں اس کو اسائن کر دی ہے, اس کو ہم امیڈیٹ ایڈریسنگ کہتے ہیں. دین وی ہیو رجسٹر ایڈریسنگ. یعنی رجسٹر جو ہے دیٹ ول کنٹین دا ایڈریس آف دا لوکیشن. جس لوکیشن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے کوئی ایک رجسٹر آف دا سی پی یو اور آئی میں بھی دیٹ ہیز دا ایڈریس. ای اے از ریپرزینٹنگ افیکٹو ایڈریس بیسیکلی. دین وی ہیو ایبسولوٹ ایڈریسنگ. یعنی ہم اب خود سے وہ نمبر بتا رہے ہیں کہ اس میموری نمبر پہ یا اس رجسٹر ویلیو پہ یا اس میموری لوکیشن کے اوپر ڈیٹا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, تو ہم اس کو لوکیشن یا ایبسولوٹ ایڈریسنگ یا ڈائریکٹ ایڈریسنگ کہہ سکتے ہیں. دین وی ہیو رجسٹر انڈائریکٹ. رجسٹر انڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وی آر سیئنگ اے بریکٹ آر آئی کے اراؤنڈ کہ جو ڈیٹا ہے وہ ایکچولی نہ تو آر آئی میں ہے نہ اس جگہ پہ جو آر آئی میں لکھی ہوئی ہے. آر آئی میں اگین دیر از این ایڈریس اور اس ایڈریس پہ وہ لوکیشن اس ایڈریس کی لوکیشن پہ وی ہیو دیٹ ڈیٹا. دین وی ہیو انڈیکس. انڈیکس میں جو افیکٹو ایڈریس ہے دیٹ از ایکس اینڈ ود ان بریکٹس آر آئی. تو انڈیکس جو ہے دیٹ از سارٹ آف جسے کہ ہم کہتے ہیں ریلیٹو ایڈریسنگ. یعنی ایک پرٹیکولر ایڈریس سے اتنے آف سیٹ پہ ڈیٹا رکھا ہوا ہے. تو ایکس آر آئی جو ہے دیٹ ول بی کیلکولیٹڈ بائی ایڈریس آف آر آئی پلس ایکس. یعنی آر آئی کے اندر جو ویلیو رکھی ہوئی ہے اس کے اندر ہم ایکس کی ویلیو کو ایڈ کر دیں گے تو ہمیں ایڈریس ملے گا آف دا لوکیشن جس کو کہ ہم ریفر کر رہے ہیں. اسی طرح سے وی ہیو بیس ود انڈیکس. یعنی اس میں ود ان بریکٹس 2 ویلیوز ہیں, تو ہم ان دونوں ویلیوز کو بیسیکلی جو رجسٹرز میں رکھی ہوئی ہیں دونوں کو ایڈ کر کے وی ول کیلکولیٹ دا ریزلٹ, اور جو ریزلٹ ہے دیٹ ول گیو اس دا نیو ایڈریس. So these are some addressing modes جو کہ ہم نے ڈسکس کیے تھے. Then we talked about stacks جن کی کہ ہمیں کمپیوٹرز کے اندر ضرورت پڑتی ہے. Stack is an ڈیٹا اسٹرکچر جو مینٹین کیا جاتا ہے کمپیوٹر کے اندر which implements the policy of last in first out. یعنی جو سب سے آخر میں آئے گا سب سے پہلے اس کو اٹھایا جائے گا. اٹ از جسٹ لائک اگر ہم بنچ آف پلیٹس اوپر نیچے رکھ دیتے ہیں, تو اگر ہم نیچے سے کوئی پلیٹ نکالنے کی کوشش کریں تو اسٹرکچر جو ہے دیٹ میں فال, تو ہمیں اوپر سے ہی ایک ایک چیز کر کے اٹھانا پڑتی ہے. تو وی کین بیسیکلی وی کال اٹ اسٹیک آف سم تھنگ. اسٹیک آف بکس بنا سکتے ہیں, اسٹیک آف ہو سکتا ہے پلیٹس ہو سکتا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اسٹیکس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے نارملی جب ہم کوئی سب روٹین کال کرتے ہیں یا وی کال سم انٹرپٹ. نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی پروگرام ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک سب روٹین کال کی ہوئی ہے, یعنی وی ہیو ٹو جمپ ٹو سم ادر لوکیشن. وی ہیو ہیڈ اے فنکشن کال جو کہ آپریشن کر رہا ہے, ہمیں جمپ کر کے اس لوکیشن پہ جانا ہوگا. لیکن اگر ہم ادھر جائیں گے
تو کرنٹ جو پوزیشن ہے اس کی بھی ہمیں جو انفارمیشن ہے وہ سیو کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کو کمپلیشن کے بعد ہم نے واپس اسی جگہ پہ آنا ہے. تو دیٹ جو انفارمیشن ہے یعنی کرنٹ اسٹیٹس آف دا پروگرام ہے دیٹ از اسٹورڈ ان دا اسٹیک. اسٹیک جو ہے دیٹ از لسٹ آف ڈیٹا ایلیمنٹس یوزلی bytes or words. Elements can only be removed at one end of the list. یعنی صرف ایک اینڈ سے ہم اس کے اوپر ڈیٹا رکھ سکتے ہیں اور اٹھا سکتے ہیں. It implements the policy of last in first out. It can be implemented in several ways. مطلب ٹاپ ٹو باٹم بھی آ سکتا ہے، باٹم ٹو ٹاپ بھی فل کر سکتے ہیں اس کو. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کون سا آرکیٹیکچر یوز کر رہے ہیں، کس طرح سے اس کو فل کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ون وے از فرسٹ ایلیمنٹ از پلیسڈ آن دا باٹم. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باٹم کے اوپر ایک ہم نے ایک ایلیمنٹ رکھا تھا 43 جیسے رکھا ہوا ہے باٹم اسٹیک کے باٹم پہ. اس کے بعد اٹ گروز ان دی ڈائریکشن آف ڈیکریزنگ ایڈریسز. یعنی ایڈریسز ہمارے نارملی ٹاپ سے باٹم پہ انکریز کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سب سے جو نیچے ایڈریس، دوبارہ سے کروں، اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے نیچے ایڈریس رکھا ہوا ہے اس کا ایڈریس میکسیمم ہے، اور جو اسٹیک ہے دیٹ ول گرو ان دا ٹاپ ورڈ ڈائریکشن. اور ٹاپ ورڈ ڈائریکشن میں جو ایڈریسز ہیں دے ول بی ڈیکریزنگ. یہاں پہ ہم نے اور اس پورے کورس کے دوران وی ہیو اسیومڈ 32 بٹ ورڈز. تو جو ڈیٹا ہے، جو ایڈریس ہے دے ول بی ڈیکریزڈ بائی 4. اگر ہم نے ورڈ الائنڈ ڈیٹا کی بات کرنی ہو یا بائٹ الائنڈ کی بات کرنی ہو، جو بائٹ الائنڈ ڈیٹا ہوگا اس کی جو میموری ہوگی دیٹ ول بی 0 1 2 3 4 5 اس طرح سے چلے گی. اگر ورڈ الائنڈ ہے فار ایگزامپل 4 بائٹس ورڈ یعنی 32 بٹ ورڈز کی ہم بات کریں تو جو بائٹ الائنڈ میموری ہوگی دیٹ ول بی ریفرڈ ایز 0 4 8 6 12 16 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ آئی او ڈیوائسز جو ہیں ان کو ہم کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں. اس میں ہم نے 2 میتھڈز کی بات کی کہ ایک میتھڈ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سیپریٹ ایڈریسز اسائن کر دیں آئی او ڈیوائسز کو. یعنی جو میموری ایڈریس اسپیس ہے 0 سے 2⁻k-1 تک ان k بٹ ایڈریسنگ، جو ہم سیپریٹ بنچ آف میموریز ہیں ان کو اسائن کر سکتے ہیں ایز آئی او ڈیوائسز. اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم میموری میپڈ آئی او ڈیفائن کر دیں کہ آئی او کو بھی ہم ایک میموری لوکیشن کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے. تو وین ایور وی جنریٹ ایڈریس آف دیٹ پرٹیکولر لوکیشن تو وی ول بی پرفارمنگ آئی او آپریشن جسٹ ایز وی ور پرفارمنگ میموری آپریشن. تو ان میں کیا ڈفرینس بیسیکلی ہے یا کیا ان کو کمپیریزن میں دیکھیں تو کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ میموری میپڈ آئی او کے کیس میں ڈیوائسز اینڈ میموری شیئر سیم ایڈریس اسپیس. یعنی اسی طرح سے ایڈریسنگ ان کی ہوتی ہے، ڈیوائسز کی بھی اور میموری کی بھی ایک ہی طریقے سے. اینی مشین انسٹرکشن دیٹ کین ایکسیس میموری کین بی یوز ٹو ٹرانسفر ڈیٹا ٹو اور فرام این آئی او ڈیوائس. یعنی جو مشین انسٹرکشن ہم میموری کے لیے یوز کر رہے ہیں ہمیں آئی او ڈیوائس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ہمیں سیپریٹ آئی او انسٹرکشنز جو ہیں وہ نہیں دینی پڑیں گی اپنے انسٹرکشن سیٹ میں. سو اٹ میکس آور سافٹ ویئر ویری سمپل. ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے چاہے میموری ایکسیس کرنی ہے چاہے ہم نے آئی او ڈیوائس ایکسیس کرنی ہے، وی ول یوز سیم اپروچ، اسے سیم میتھڈ سے ہم ایکسیس کر لیں گے. بٹ اف وی ہیو separate address space for an I/O, تو devices and the memory have different address spaces. یعنی میموری ہم علیحدہ بنچ آف ایڈریسز میں ہوگی اور جو آئی او ڈیوائسز ہیں they will be having other addresses different from memory devices. Special instructions to transfer data to and from I/O devices. یعنی یہاں پہ اب ہمیں آئی او ڈیوائسز کو اسپیشلی ہینڈل کرنا پڑے گا کیونکہ ان کی ایڈریس اسپیس ہی ڈفرینٹ ہے.
which was not the case in memory mapped I/O. I/O devices may have to deal with fewer address lines. یعنی اس کیس میں چونکہ ہم نے I/O devices کو separate کیا ہوا ہے تو فار ایگزامپل if we are having 16 devices تو we just need 4 address lines for that, or with 5 address lines we can have like 32 I/O devices. تو ہمیں سمپلر ایڈریس ڈیکوڈرز I/O devices کے لیے مل سکتے ہیں which is not in case of memory mapped I/O, کیونکہ memory mapped I/O میں جتنی ہم نے میموری کے لیے اسپیس دی ہے ایڈریس کی اتنی ہی ہمیں I/O ڈیوائس کے لیے بھی دینی پڑے گی. I/O address lines need not to be physically separate from memory address lines. یعنی ان کو فزیکلی علیحدہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی, بس انہی میں سے کچھ لائنز جو ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں with obviously different combinations. In fact, address lines may be shared between I/O devices and memory with a control signal to indicate whether it is a memory address or an I/O device. یعنی ہم صرف ایک کنٹرول سگنل کی مدد سے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ I/O ایڈریس ہے یا میموری ایڈریس ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ انٹرپٹس. بیسیکلی انٹرپٹس کی ضرورت ہمیں اس طرح سے پڑتی ہے کہ جب بھی ہم I/O ڈیوائس لگاتے ہیں تو جو ڈیوائس ہے اس کو ایک سروس کی ضرورت ہے, یا اس نے ڈیٹا دینا ہے یا اس نے ڈیٹا لینا ہے فرام دا پروسیسر. تو سم ہاؤ دیر شوڈ بی a communication mechanism between those two devices. ایک طریقہ یہ ہے کہ جس میں پروسیسر جو ہے that can poll every device. یعنی پروسیسر جو ہے وہ کچھ عرصے بعد ہر ڈیوائس سے پوچھے گا کہ whether you need any service or not. اس کا مطلب ہے کہ پروسیسر اپنا کرتا ہوا کام چھوڑے گا, چیک کرے گا ڈیوائس کو, ہو سکتا ہے ضرورت نہ ہو اور وہ ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہوگا. اگر تو ظاہر ہے سروس کی ضرورت ہے تو سروس کر دے گا, ادروائز اٹ ول جسٹ ویسٹ دیٹ ٹائم. تو دوسری اپروچ یہ ہے کہ ڈیوائس ٹیلز اٹ سیلف کہ آئی ہیو سم انفارمیشن فار یو اور یو مسٹ سرو می. اس کیس میں جو ڈیوائسز ہیں دے ریز انٹرپٹس. تو ڈیوائس جب انٹرپٹ ریز کرتی ہے تو پروسیسر جو ہے دین اٹ اسٹاپس اٹس پروسیسنگ اور اسٹارٹ سرونگ دیٹ ڈیوائس, اور ایک انٹرپٹ سروس روٹین ہے دیٹ گیٹس ایگزیکیوٹیڈ ان دا سملر فیشن جیسے کہ سب روٹین ایگزیکیوٹ کرتی ہے. اور یعنی کرنٹ اسٹیٹس آف دا پروگرام از اسٹورڈ ان اسٹیک اور سم ادر ارینجمنٹ. If the processor has normally it is stack, اور اس کے بعد interrupt service routine جو ہے that gets execute, اور اس کی ایگزیکیوشن کے بعد control comes back to the program اور باقی پروگرام جو ہے وہ نارمل روٹین میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. Processor is say executing the instruction located at address I when interrupt occurs. Routine executed as a result of interrupt request is known as the interrupt service routine. When an interrupt occurs, control must be transferred to ISR, interrupt service routine. But before transferring control, the current content of the PC, which is I+1, must be saved to a known location, usually stack. تاکہ وہیں سے I+1 سے ایگزیکیوشن جو ہے اس کو ریزیوم کیا جا سکے. دس وے دا ایگزیکیوشن ایٹ I+1 ول ریزیوم اپان ریٹرن فرام دا انٹرپٹ. اس کے بعد بیسیکلی یہ تو ایک ڈیوائس کے لیے تو بات ٹھیک تھی, اگر ملٹیپل ڈیوائسز ہوں تو کیا کر سکتے ہیں. ملٹیپل ڈیوائسز کو کنیکٹ کرنے کے دو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہم نے ڈسکس کی تھیں, آپ کو یاد ہوگا. ون واز ڈیزی چین. ڈیزی چین میں ایک انٹرپٹ لائن کے ساتھ ساری کی ساری ڈیوائسز جو تھیں دے ور کنیکٹڈ, اور اس کیس میں کیا تھا کہ اف ڈیوائس جو ہے دیٹ ریزز این انٹرپٹ
تو پروسیسر کو نہیں پتا کہ اس نے کس ڈیوائس نے انٹرپٹ جنریٹ کیا ہے. تو اٹ ول ہیو ٹو پول آل دا ڈیوائسز, اور جو سب سے پہلی اسے ملے گی اس کو وہ سرو کر دے گا. اگر ملٹیپل نے کیا ہے تو آبویسلی دوسری ڈیوائس کو ایک انٹرپٹ کو ریز کرنے کے بعد, ایک انٹرپٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد اٹ ول ہینڈل دا سیکنڈ ڈیوائس انٹرپٹ اور تھرڈ ایز ویل ایز. سو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہمیں نہیں مل رہا کہ پولنگ کے پروسیس سے ہماری جان نہیں چھوٹ سکی. سو وٹ وی ڈو از کہ وی انٹروڈیوسڈ اندر کانسیپٹ جس کو کہ ہم ویکٹرڈ انٹرپٹ کی بات کرتے ہیں. ویکٹرڈ انٹرپٹ میں جو ڈیوائس ہے وہ ایک ہیڈر بیسیکلی ٹرانسمٹ کرتی ہے ٹو دا کمپیوٹر, بجائے اس کے کہ ایک آن آف سگنل بھیجا جائے, ایک کوڈ وچ میں بی 4 بٹ 5 بٹ 8 بٹ کوڈ جو ہے دیٹ از سینٹ بائی دا ڈیوائس. اس سے یعنی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے بیسیکلی کہ یہ کسی ڈیوائس نے انٹرپٹ بھیجا ہے, اور ایکچولی وہ جو کوڈ ہے دیٹ از دا ایڈریس آف دا انٹرپٹ سروس روٹین. یعنی کوڈ بھیجا, اس کو ڈائریکٹلی ہم نے پی سی پروگرام کاؤنٹر کے اندر کاپی کر لیا. پروگرام کاؤنٹر کے اندر کاپی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں سے پھر ایگزیکیوشن اسٹارٹ ہو جائے گی. obviously before that we will have to save the current status of the program. This technique, this type of interrupts جو ہیں they are called vectored interrupts. Interrupting device sends a code over the data bus to identify itself. Processor jumps to a table of addresses indexed by interrupt vector code. This code may be the address of the first instruction of ISR. So اس اسکیم کو ہم یوز کرتے ہیں. اس میں ہم نارملی یہ بھی کرتے ہیں کہ جب انٹرپٹ سروس روٹین ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو فرسٹ جو انٹرپٹ سروس روٹین کی انسٹرکشن ہوتی ہے اس کے اندر وی ڈسیبل دا انٹرپٹس, یعنی اس وقت پھر کوئی اور ڈیوائس ہے وہ انٹرپٹ نہیں کر سکتی. اور جب ہم آئی ایس آر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم انٹرپٹس کو دوبارہ سے انیبل کر دیتے ہیں. Then we talked about direct memory access in context with the I/O devices. Okay, direct memory access kya hai? Basically, it's a special control unit that provides the transfer of block of data directly between I/O devices and main memory without continuous intervention by the processor. یعنی اس میں پروسیسر آپ کی انٹرونشن نہیں کرتا. پروسیسر جو ہے وہ انیشیٹ تو کر سکتا ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ڈیٹا ہے دیٹ شوڈ بی ٹرانسفر ٹو ہارڈ ڈسک, اور ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا جو ہے وہ میموری میں ٹرانسفر کر دیا جائے. لاسٹ سینٹینس دوبارہ, یا ہارڈ ڈسک سے جو ڈیٹا ہے that must be transferred into the hard disk. پھر سے کر رہا ہوں, یا ہارڈ ڈسک کا جو ڈیٹا ہے that must be transferred to the main memory in blocks of course. The operation of DMA controller however must be under control of the program executed by the processor. ظاہر ہے پروسیسر از ماسٹر آف ایوری تھنگ. پروسیسر ہی کی کنٹرول میں یا زیر نگرانی ڈی ایم اے جو ہے دیٹ شوڈ بی ڈن. دس مینس دیٹ پروسیسر مسٹ انیشیٹ دا ڈی ایم اے ٹرانسفر. نارملی اٹ از یوز ٹو ٹرانسفر لارج بلاکس آف ڈیٹا ایٹ ہائی اسپیڈ. یعنی اب چونکہ پروسیسر کی انوالومنٹ نہیں ہے, پروسیسر کی انوالومنٹ سلو ڈاؤن کیسے کرتی ہے کہ اٹ ول ٹیل دا ایڈریس اور پھر میموری ایکسیس ہوگی اور وی ول ویٹ فار میموری فنکشن کمپلیشن. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وی ٹیل کہ اس ایڈریس کو سے اسٹارٹ کریں اینڈ اس ایڈریس تک جائیں, اور ریسٹ آف دا جاب از ڈن بائی سیپریٹ کنٹرولر جو کہ اسی کام کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے, اس کو ہم ڈی ایم اے کنٹرولر کہتے ہیں.
تو انسٹیڈ آف پروسیسر ڈوئنگ دا جاب بائٹ بائی بائٹ اور ورڈ بائی ورڈ، ڈی ایم اے کنٹرولر جو ہے اٹ ٹیکس کنٹرول اور یہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کر دیتا ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ انٹرفیس سرکٹس کے آئی او ڈیوائسیز جو ہیں ان کو ہم کیسے انٹرفیس کر سکتے ہیں. بیسیکلی انٹرفیس سرکٹس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے ٹو ایڈ پیریفرل ڈیوائس ٹو اے مائکرو پروسیسر. ہمیں ایک انٹرفیس سرکٹ بتانا پڑتا ہے، اس کی وجہ ہم انٹرفیسنگ کی بار بار اس کا ذکر کر چکے ہیں تھرو آؤٹ دا کورس کہ پروسیسر کی سپیڈ جو ہے دیٹ از انارمس، اس کی سپیڈ پہ باقی ڈیوائسز کام نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے کہ وی مسٹ ہیو اے ہینڈ شیک میکانزم تاکہ ان دونوں کے درمیان کچھ کمیونیکیشن کروائی جا سکے کہ جب ڈیٹا اویلیبل ہے تب پروسیسر ریڈ کر لے، اور جب پروسیسر چیک کرے کہ ڈیوائس از ریڈی اس وقت وہ ڈیٹا ٹرانسمٹ کرے، تاکہ پروسیسر جو ہے ان دا مین ٹائم وہ کوئی اور یوزفل کام کرتا رہے. تو بیسیکلی اٹ انوالوز ہوکنگ اپ وین ایور از ریکوائرڈ ٹو دا پروسیسر بس، یعنی آئی او ڈیوائس کو جب بھی پروسیسر بس کے تھرو کسی بھی ڈیوائس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو اٹ شوڈ بی ایبل ٹو ہوک اپ. اور آئی او ڈیوائسز کی جو مین کریکٹرسٹکس ہم نے دیکھے تھے کہ اٹ مسٹ ہیو سم اسٹوریج بفر. اسٹوریج بفر ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم ڈیٹا کو کچھ دیر کے لیے اس میں رکھ سکیں. جیسے فار ایگزامپل اگر کی بورڈ سے ہم ڈیٹا لے رہے ہیں تو اٹ شوڈ ناٹ بی ویسٹڈ. جو کی ہم نے پریس کی اٹ شوڈ گو ان ٹو سم بفر، اور جو ہی پروسیسر کو موقع ملتا ہے اٹ ول پک اٹ اپ فرام دیٹ بفر اور اس کو ڈسپلے کرے گی یا اس کو پروسیس کرے گی. اسٹیٹس فلیگ دیٹ کین بی ایکسیسڈ بائی دا پروسیسر، یعنی ایک اسٹیٹس فلیگ ہو جو کہ پروسیسر دیکھ سکے کہ کیا یہ ڈیوائس ریڈی ہے یا نہیں، یا اس کے پاس ڈیٹا تو نہیں ہے، یا اس کو سروس کی ضرورت تو نہیں ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دین اٹ مسٹ ہیو این ایڈریس ڈیکوڈنگ سرکٹری. جب ہم اس ڈیوائس کو ایڈریس کریں تو آبویسلی اٹ شوڈ بی ایبل ٹو ڈیکوڈ دیٹ ایڈریس. دین اپروپریٹ ٹائمنگ سگنلز آر ریکوائرڈ. کہ ٹائمنگ سگنل آبویسلی کلاکس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں سنکرونائزیشن کے لیے، تو اگر وہ ان کی ضرورت ہو، سنکرونائزڈ ڈیوائس ہے تو وی ول نیڈ دوز اپروپریٹ ٹائمنگ سگنلز. دین وی نیڈیڈ دیٹ فارمیٹ کنورژن، یعنی اگر ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس سیریل میں آ رہا ہے اور کمپیوٹر کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ پیرلل میں ٹرانسفر کر رہا ہے، تو وی ول ہیو ٹو کنورٹ ڈیٹا فرام سیریل ٹو پیرلل. یا کمپیوٹر کے اندر سے تو پیرلل ڈیٹا آ رہا ہے اور ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرنا ہے ان سیریل، جیسا کہ ڈی ایس ایل میں بھی ڈیٹا سیریل جا رہا ہے. اوور لینز موسٹلی جو ڈیٹا ہے وہ دیٹ از ان سیریل. تو سیریل جو ہے، اب سیریل پیرلل کنورژن جو ہے اس کی ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے. سو وہ جو فارمیٹ کنورژن ہے دیٹ از آلسو جاب آف دیٹ انٹرفیس سرکٹ. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ بس آربیٹریشن، کہ جب ڈی ایم اے کنٹرولر کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں یا انٹرفیس سرکٹ لگاتے ہیں تو بس کی آربیٹریشن کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ بس کو کس چیز کو اسائن کیا جائے. یعنی ملٹیپل ڈیوائسز جو ہیں دے ریکویسٹ کہ بس کی ہمیں ضرورت ہے، تو اس وقت بس جو ہے وہ کس طرح سے اسائن کی جائے. ڈیوائس allowed to initiate data transfer on the bus transaction is called bus master. یعنی جو بس کے اوپر ڈیٹا ٹرانزیکشن کو الاؤ کر سکتی ہے اس کو ہم بس ماسٹر کہیں گے. آفٹر یوزنگ دا بس ماسٹر relinquish control of the bus to so that others can acquire it. یعنی جب اس ڈیوائس اپنا کام کر لے گی، یعنی جو ڈیٹا ہے وہ ٹرانسمٹ کر دے گی یا ریسیو کر لے گی، تو بس کا جو کنٹرول ہے وہ چھوڑ دے گی، تو ادر ڈیوائسز جو ہیں دے ول بی ایبل ٹو یوز. اب بس آربیٹریشن از ریکوائرڈ ٹو ڈیسائڈ ہو از دا ماسٹر وین مور دین ون ریکویسٹس آر اویلیبل فار دا بس ٹو بی ایکوائرڈ. یعنی جب بس کی ضرورت دو یا اس سے زیادہ ڈیوائسز کو ہے ایٹ دا سیم ٹائم، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر شوڈ بی سم میکانزم جو ڈیسائیڈ کرے کہ کون بس پہلے لے گا. دو طریقے سے یہ میکانزم ڈیفائن کیا جاتا ہے. ایک سینٹرلائزڈ ہے
and that the other one is distributed. سینٹرلائزڈ میں آبویسلی دیر ول بی ون ماسٹر جو کہ بتائے گا کہ یہ ڈیوائس پہلے پھر اس کے بعد یہ پھر یہ. آربیٹرر سرکٹ انشورز اونلی ون ریکویسٹ از گرانٹیڈ ایٹ اینی ٹائم اینڈ انفورسز دا پرائرٹی اسکیمس. یعنی اگر کوئی پرائرٹی اسکیم ہے کہ کسی ڈیوائس کی پرائرٹی اگر ہم نے ہائی رکھی ہوئی ہے تو اس کو بس پہلے مل جائے گی اور دوسری ڈیوائسز جو لو پرائرٹی کی ہیں ان کو بس بعد میں ملے گی. روٹیٹنگ پرائرٹی یعنی ون بائی ون ہر ایک کو جیسے پولنگ میں ہم کرتے ہیں یا ایکول پرائرٹی کے کیس میں روٹیٹنگ اسکیم جو ہے دیٹ وڈ بی ورک ون پاسبلٹی. روٹیٹنگ پرابیبل آخری سینٹینس دوبارہ سے کر رہا ہوں. روٹیٹنگ پرائرٹی از آلسو پاسبل یعنی پرائرٹیز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ چینج ہو سکتی ہیں اور بس جو ہے دیٹ کین بی اسائنڈ اکارڈنگلی. Then we have distributed bus arbitration. In that case, all devices waiting to use bus have equal responsibility in carrying out bus arbitration without using a central arbiter. یعنی اب ہر ڈیوائس جو ہے اس کے پاس کنٹرول لینے کی کیپیبلٹی موجود ہے بٹ آبویسلی اس میں کنفلکٹس جو ہیں دے آر آلویز ریزالوڈ. اس کے بعد ہم نے مینلی جو چیزیں ڈسکس کی دیور اباؤٹ دا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ سی پی یو. اس کا ایک سمپل ماڈل ہم نے دیکھا اور انسٹرکشنز کو کیسے ایگزیکیوٹ کرتا ہے دیٹ واز دا ون تھنگ جو کہ ہم نے دیکھی. دس از آن دا لیفٹ سائڈ وٹ وی ہیو کہ جو ایک سینٹرل بس ہے اس کو انٹرنل پروسیسر بس ہم کہتے ہیں. اٹ از کنیکٹڈ ٹو سم رجسٹرز اور اس کے علاوہ رجسٹرز کے علاوہ اس کے پاس ایک ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہے, ایک ملٹی پلیکسر ہے اور اٹ ہیز این انسٹرکشن ڈیکوڈر اینڈ کنٹرول لاجک. دیر آر سم جنرل پرپز رجسٹرز اینڈ دیر آر سم اسپیشل پرپز رجسٹرز. R0 سے لے کے Rn-1 تک n جنرل پرپز رجسٹرز ہیں. پی سی جو ہے دیٹ از اے رجسٹر بٹ اٹس نیم از پروگرام کاؤنٹر. دین وی ہیو میموری ایڈریس رجسٹر MAR, memory data register MDR. We have a register Y which holds temporarily the data that is to be transferred to ALU. We have register Z which holds the result of ALU temporarily, and we have a temporary register general purpose جو کہ temporarily کسی بھی وقت کسی مقصد کے لیے کام میں لایا جا سکتا ہے. اوپر جو ٹیبل ہے دیٹ از ریپرزینٹنگ دا کنٹرول ایکشنز جو کہ ایڈ کے کیس میں ہمیں کنٹرول سگنلز چاہیے ہوتے ہیں. اور نیچے جو فگر ہے دیٹ از ٹیلنگ کہ میموری سے کس طرح سے کنیکٹڈ ہے یہ پروسیسر. MAR جو ہے دیٹ ہیز آلویز دا ایڈریسز آف دا میموری لوکیشن جہاں سے ہم نے ڈیٹا لینا ہے یا رکھنا ہے. MDR جو ہے اس میں ڈیٹا جو ہے وہ آئے گا یا اس سے ہم ڈیٹا باہر بھیجیں گے. تو جو کمپیوٹر پروسیسر کی جو آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ انٹریکشن ہے دیٹ از تھرو اونلی دیز ٹو رجسٹرز وچ آر MAR اینڈ MDR. اگر ہم ایک انسٹرکشن جس کو کہ ایگزیکیوٹ کر کے دیکھا تھا ہم نے اسی ایگزامپل کو ہم دوبارہ دیکھیں گے. دا انسٹرکشن واز ایڈ R3 ٹو R1. R3 جو ہے وہ بریکٹس میں تھا, اس کا مطلب ہے کہ R3 ہیز دا ایڈریس آف سم میموری لوکیشن. تو اس کے کیس میں بیسیکلی ہوگا کیا کہ سب سے پہلے اٹ ول ڈو PC آؤٹ. PC آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہے دیٹ ول بی اویلیبل, یعنی PC آؤٹ کے اندر جو کانٹینٹ تھا وہ دیٹ ول بی اویلیبل آن دا بس. اب بیفور پروسیڈنگ فردر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب ہم کسی پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کوئی کمانڈ دیتے ہیں,
تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے اٹ پکس اپ اٹس ایگزیکیوٹیبل فائل فرام دا ہارڈ ڈسک، اس کو لا کے میموری میں رکھتا ہے، اور اس کی جو پہلی انسٹرکشن ہے جو ایگزیکیوٹ ہونی ہوتی ہے اس کو لا کے وہ سی پی یو کے پروگرام کاؤنٹر کے اندر رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد دا پروسیس از سیلف سسٹیننگ انٹل دا پروگرام از کمپلیٹڈ، اور اس کو ہم ٹرمینیٹ نہیں کرتے. تو پی سی کے اندر جب انسٹرکشن آ جاتی ہے تو اس کے بعد پروسیسر ٹیکس دا کنٹرول اینڈ اٹ جنریٹس دا نیکسٹ ایڈریسز، اور پروگرام جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا رہتا ہے. تو کیسے نیکسٹ ایڈریس جنریٹ ہوتا ہے؟ اٹ پی سی آؤٹ از ڈن، یعنی پی سی کا ڈیٹا جو ہے دیٹ از اویلیبل ناؤ آن دا بس. ایم اے آر ان، یعنی پی سی میں چونکہ ایڈریس تھا، اس پی سی میں چونکہ ایڈریس تھا اس لوکیشن کا جہاں پہ پہلی انسٹرکشن رکھی ہوئی تھی، تو اس ایڈریس کو ہم نے میموری ایڈریس رجسٹر میں بھیج دیا، اور ریڈ انسٹرکشن، یعنی اس انسٹرکشن سے ہم نے ریڈ کرنا ہے، اس لوکیشن سے ہم نے ریڈ کرنا ہے. اینڈ دین وی جنریٹڈ انادر سگنل جو کہ سلیکٹ 4 تھا. سلیکٹ 4 جو ہے دیٹ از ایٹ دا ملٹی پلیکسر، اور ملٹی پلیکسر کے سلیکٹ 4 کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویلیو 4 نمبر جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کر دے گی، اور اے ایل یو کی اے ان پٹ پہ وی ول ہیو دا ویلیو 4. اینڈ سملرلی وی ول ایڈ وٹ ایور از آن دا بس اینڈ 4، یعنی جو بس پہ ہے دیٹ از اویلیبل آن دا بی ان پٹ آف اے ایل یو. ان دونوں ویلیوز کو جب ہم ایڈ کر دیں گے تو اور زی ان کو ان کریں گے تو جو ایڈریس ہے نیو ایڈریس وچ ول بی پی سی پلس 4 دیٹ ول بی کاپی ٹو زی ان. یہ ہمارا ایک کلاک سائیکل میں فار ایگزامپل یہ کام ہوگا. نیکسٹ ہم نے زی آؤٹ کرنا ہے تاکہ اس ڈیٹا کو واپس پی سی کے اندر بھیجا جا سکے، وچ مینس کہ اس کے پاس اب پی سی کے پاس نیکسٹ ایڈریس ہوگا. پی سی ول گیٹ دس نیو ایڈریس ایز پی سی آؤٹ، سوری پی سی ان کا سگنل ہوگا، تو زی آؤٹ سے ڈیٹا بس پہ چلا گیا، اور بس سے ڈیٹا جو ہے وہ نو ان پی سی، تو پی سی نو ہیز پی سی پلس 4. We also copy this data to Y register, which was basically used in when we branched, یعنی ہمیں برانچ کرنا پڑا تھا، اس وقت ہم نے اس چیز کو یوز کیا تھا تاکہ آف سیٹ جو ہے وہ ایڈ کیا جا سکے ان کرنٹ ایڈریس. تو ہم اس ڈیٹا کو Y کے اندر بھی سیو کر لیتے ہیں. اینڈ دین وی ویٹ فار میموری فنکشن کمپلیشن، کیونکہ ہم نے ایک ریڈ انسٹرکشن جاری کی ہوئی ہے. میموری از ناٹ دیٹ فاسٹ جتنا کہ پروسیسر ہے، اٹ ول ویٹ ٹل میموری فنکشن از کمپلیٹڈ. جب میموری فنکشن کمپلیشن مل جائے گا ہمیں، اس وقت وی ول، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈیٹا جو ہے دیٹ از نو ان ایم ڈی آر وچ واز دا نیکسٹ انسٹرکشن، اور اس کے بعد ہم ایم ڈی آر آؤٹ کریں گے وچ ول مین کہ جو انسٹرکشن ہے دیٹ ول ناؤ بی آن بس، اور چونکہ یہ انسٹرکشن ہے اٹ نیڈس ٹو بی ڈیکوڈیڈ، اور ہم اس کو انسٹرکشن رجسٹر کے اندر بھیج دیتے ہیں وچ از آئی آر. انسٹرکشن رجسٹر جو ہے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ٹو دا انسٹرکشن ڈیکوڈر اینڈ کنٹرول لاجک وچ ول جنریٹ اپروپریٹ سگنلز فار دس انسٹرکشن ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. فرسٹ 3 جو اسٹیپس ہیں دے ول ریمین سیم فار ایوری انسٹرکشن، کیونکہ ہم نے پی سی پلس 4 تو ہر مرتبہ کرنا ہے، انسٹرکشن کو آبویسلی میموری سے لے کے آنا ہے، تو فرسٹ 3 جو اسٹیپس ہوں گے ہمارے دے ول ریمین سیم. ایٹ دس اسٹیج ہم R3 آؤٹ کر کے ایم اے آر ان میں لے کے جائیں گے، کیونکہ R3 واز ود ان دا بریکٹس، اور R3 جو ہے اٹ مینس کہ اٹ ہیز این ایڈریس آف دا میموری لوکیشن. تو ہم R3 کا جو ایڈریس ہے دیٹ ول بی سینٹ ٹو ایم اے آر، اور ایم اے آر
جو ہے وہ جب ہم دوبارہ سے ریڈ اپ کریں گے تو اگین وی ول ہیو ٹو ویٹ فار میموری فنکشن کمپلیشن. جب ایم ایف سی ہمیں مل جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایم ڈی آر میں ڈیٹا آ گیا ہے. ایم ڈی آر آؤٹ ول بی جنریٹڈ اور وی ول اس سے پہلے ہم R1 آؤٹ بھی کریں گے کیونکہ R1 کے ساتھ ہم نے جس کانٹینٹ کو ایڈ کرنا تھا R1 کو آؤٹ کر کے رجسٹر Y کے اندر ہم رکھ لیں گے. تو جب ہمیں ڈیٹا مل جائے گا ان MDR تو وی ول سینڈ اٹ آؤٹ آن دا بس. اس کا مطلب ہے کہ دیٹ ڈیٹا ول ناؤ بی اویلیبل آن دا B انپٹ آف دا ALU. اور ملٹی پلیکسر کو ہم کہیں گے یو سلیکٹ Y اور Y کے اندر ہم نے R1 کا کانٹینٹ رکھا ہوا تھا تو دیٹ ول ناؤ بی اویلیبل ایٹ A. ALU کو ہم ایڈ کا سگنل دیں گے, اٹ ول ایڈ اور Z ان ہم کریں گے تو جو ڈیٹا ہے دیٹ ول بی کاپی ٹو, جو ریزلٹ ہے دیٹ ول بی کاپی ٹو Z رجسٹر. اور ایٹ دا اینڈ کیونکہ وہ ہم سیکنڈ آپرینٹ کے اندر ہم نے یہ اس کا ریزلٹ رکھنا ہے تو وی ول سے Z آؤٹ یعنی ڈیٹا ول بی اویلیبل آن دا بس اور R1 ان کر لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا جو ہے دیٹ ول بی کاپیڈ ٹو R1 رجسٹر اور ایٹ دس اسٹیج وی ول جنریٹ اینڈ سگنل. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسٹرکشن جو ہے دیٹ از کمپلیٹڈ اور اس کے بعد نیکسٹ انسٹرکشن جو ہے دیٹ ول بی ایگزیکیوٹیڈ ان دا سملر فیشن. ہم نے سنگل بس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ملٹیپل بسز کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں وچ ایکچولی سمپلیفائز دا اسٹرکچر. اور اس سے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو کام ہم 7 کلاکس میں کر رہے تھے وہ 5 اسٹیپس میں ہو رہا تھا, یعنی ہمیں ایگزیکیوشن میں بھی امپروومنٹ مل رہی تھی. اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ وی ہیو یوزڈ 2 buses A and B اور دیر از اندر بس C جو کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ استعمال کر رہے ہیں. پی سی کو وی آر یوزنگ بائی دا انکریمنٹر جو کہ ڈائریکٹلی پی سی کے ساتھ لگا ہوا ہے, ہم اس کو تھرو ALU انکریمنٹ نہیں کر رہے. رجسٹرز ہیو بین کمبائنڈ ان ون پلیس اور ان کو رجسٹر فائل میں ہم نے کہہ دیا اور دے سینڈ دیئر آؤٹ پٹ آن بس A and B وچ گیو ان پٹ ٹو ALU اور ALU کی جو آؤٹ پٹ ہے دیٹ گیوز دا ان پٹ ٹو رجسٹر فائل اور پروگرام کاؤنٹر. یہ جو ارینجمنٹ ہے دس بیسیکلی سمپلیفائز لائک ہمیں جو ٹیمپریری رجسٹرز جن کی یوز کرنا پڑ رہے تھے Z, Y, ٹیمپ, ان کا ہمیں استعمال نہیں کرنا پڑ رہا. MAR اور MDR جو ہیں دے سنس آر ریکوائرڈ فار آؤٹ سائڈ انٹریکشن تو ان کی ضرورت ہمیں بہرحال رہے گی تو وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں. کمپیریزن میں یو کین سی کہ کس طرح سے جو چیزیں ہیں دے آر سمپلیفائڈ. اسی طرح سے ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو ملٹیپل بس ہے اس کو ہم اگر ایک کام ہم ایک بس سے کر سکتے ہیں اور 3 سے کر سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم 2 سے بھی کر سکتے ہیں. بٹ if we use it with 2 buses, تو فار ایگزامپل if we remove bus B from this place, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک بس کو 2-way کمیونیکیشن دینی پڑے گی اور we will have to use some of the جو ٹیمپریری رجسٹر ہے جیسے کہ Y رجسٹر ہے وہ ہمیں یوز کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم نے بس B ریموو کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ ساری ان پٹ جو ہوگی دیٹ ول بی تھرو بس A اور ہم جو بس A ہے اس کے ساتھ ایک Y ٹیمپریری رجسٹر لگا کے ہم ان پٹ دیں گے. سملرلی اگر ہم بس C کو ریموو کر دیتے ہیں تو ون آف دا بس جو ہے دیٹ شوڈ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ ان 2-way ود دا رجسٹر فائل اینڈ ہمیں اس کیس میں
آؤٹ پٹ پہ زی رجسٹر جو ہے وہ اس میں دینا پڑے گا اے ایل یو کے بعد، تاکہ ہم اے ایل یو کے ریزلٹ کو وہاں پہ سیو کر سکیں. سو دیز آر ڈفرینٹ آرکیٹیکچرز جو کہ ہم اس میں یوز کرتے ہیں. پھر اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو کنٹرول یونٹ ہے اٹ ہیز اے وائٹل پارٹ، کیونکہ وی نیڈ ٹو جنریٹ پراپر کنٹرول سگنلز ٹو کوآرڈینیٹ جو ایکشنز ہیں، جو کہ ہم نے ایک انسٹرکشن کو سب ٹاسکس میں جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ان ساری ٹاسکس کے لیے پراپر کنٹرول سگنل جو ہیں دے مسٹ بی جنریٹڈ ایٹ پراپر ٹائم. سو بیسک ٹاسک از ٹو گو تھرو اے کنٹرول سیکوینس فار ایچ انسٹرکشن اینڈ اٹ جنریٹس appropriate control signals for each task or each control step. Control unit is driven by the processor clock، یعنی پروسیسر کلاک ہی اس کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، یعنی ہر کلاک دوبارہ سے یعنی ہر کلاک سگنل پہ اٹ شوڈ جنریٹ اے سگنل. ہر کلاک سے مطلب ہر رائزنگ ایج پہ. جنریٹڈ کنٹرول سگنلز جو ہیں دے ڈیپینڈ آن ایکچوئل اسٹیپ ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ، یعنی انسٹرکشن کیا ہے. پہلے 3 اسٹیپس تو ہم نے دیکھا تھا تقریباً ہر انسٹرکشن کے اندر کامن تھے، اور اس کے بعد ہم نے انسٹرکشن کی بیس پہ ڈیپینڈ کرنا ہے. ایڈ ہے تو ایڈ کے لیے ارینجمنٹ کرنی ہے، ملٹیپلیکیشن ہے تو ملٹیپلیکیشن کے لیے کرنی ہے، any other instruction ہے تو we have to do it for another for that particular instruction. The code and status flag of the processor، یعنی کنڈیشن کوڈ، کوئی کنڈیشن تو ایسی نہیں آ گئی جس کی بیس پہ ہم نے کچھ کرنا ہو، جیسے فار ایگزامپل ڈیوائڈیڈ بائی 0 کی ایگزامپل آ جاتی ہے، یا انڈیٹرمنیٹ فارم آ جاتی ہے، 0/0 کیس آ جاتا ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور نیگیٹو نمبر آ جاتا ہے جو کہ واز ناٹ ڈیزائرڈ ایٹ دس پوائنٹ، ڈیوائڈیڈ بائی 0 کی پرابلم آ گئی ہے، اوور فلو آ گیا ہے. تو ان کنڈیشنز کے اوپر بھی کنٹرول سگنل جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایکچوئل انسٹرکشن ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اصل تو چیز جو گورن کرے گی کنٹرول سگنلز کو وہ ایکچوئل انسٹرکشنز ہوں گی. اور اینی ایکسٹرنل سگنل ریسیوڈ، یعنی اگر فار ایگزامپل کوئی ایکسٹرنل سگنل جیسے کہ انٹرپٹ ریسیو ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر کنٹرول جو سگنلز ہیں وہ ڈیپینڈ کریں گے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کنٹرول سگنلز جنریٹ کرنے کی 3 ٹیکنیکس ہیں. ون از ہارڈ وائرڈ کنٹرول، ادر ون واز مائکرو پروگرامڈ کنٹرول، اینڈ تھرڈ ون واز PLA based control. PLA based control was out of scope of our course. تو ہم نے ہارڈ وائرڈ کنٹرول اور مائکرو پروگرام کنٹرول کی بات کی تھی. ہارڈ وائرڈ کنٹرول جو ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اٹ از سم تھنگ جو کہ فکس ہے اور کمبینیشنل لاجک کے اوپر بیس کرتا ہے. اف وی سی دا ڈیٹیل ڈائیگرام، تو انسٹرکشن رجسٹر جو ہے دیٹ از کنیکٹڈ ٹو انسٹرکشن ڈیکوڈر. انسٹرکشن ڈیکوڈر جو ہے دیٹ ہر ایک انسٹرکشن کے لیے پرٹیکولر سگنل INS 1 2 3 ٹل M، یعنی جو انسٹرکشن سیٹ ہے اس کے اوپر وہ جنریٹ کرے گا سگنل، ایک سگنل جنریٹ کرے گا. انکوڈر جو ہے اٹ ول ٹیک ان پٹس فرام دا کنٹرول اسٹیپ کاؤنٹر، یعنی فار ایگزامپل جیسے ایڈ کے کیس میں ہمیں 7 اسٹیپس کی ضرورت تھی، تو وہ اسٹیپ ڈیکوڈر ہمیں بتا رہا ہے کہ از اٹ اسٹیپ 1 2 3 4 5 6 اور 7. تو اسٹیپ ڈیکوڈر جو ہے دیٹ ول ٹیل اس، تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ یہ ایڈ انسٹرکشن ہے اور اس کا اسٹیپ 2 ہے یا 3 ہے. اینڈ دین ایکسٹرنل انپٹس کو بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی انٹرپٹ تو نہیں آ رہا، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی کنڈیشن کوڈز یا جیسے کوئی اوور فلو تو نہیں ہے، کوئی ڈیوائڈیڈ بائی 0 کی پرابلم تو نہیں ہے، اس طرح کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ان سب کو ملا کے دا انکوڈر جو ہے دیٹ ول جنریٹ اے کنٹرول سگنل، اور ان کی بیسیکلی وہ
کمبینیشنل لاجک یعنی اینڈ اور گیٹس وغیرہ کو ملا کے ایک جو سرکٹ ہے وہ جنریٹ کیا, جو ایک سگنل ہے دیٹ ول بی جنریٹڈ بائی یوزنگ دوز ان پٹس جو اتنی ساری ہیں. اٹ ول بی کمپلیکیٹڈ, اور اس میں دوسرے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اٹ از سم تھنگ جو کہ ریجڈ ہے, اٹ کین ناٹ بی چینجڈ. آبویسلی اٹ از ناٹ چینجڈ بائی دا پروگرامرز, لیکن جو ڈیولپمنٹ فیز کے دوران جو اس کو چینج کرنا ہے, اٹ مینس کہ وی ہیو ٹو ڈو دا تھنگس اوور, یعنی دوبارہ سے ہمیں سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. However, in microprogrammed control, what we do کہ انسٹرکشن ڈیکوڈر جو ہے اس کی بیس پہ ہم ایک اسٹارٹنگ ایڈریس اینڈ برانچ ایڈریس جنریٹر کو انسٹرکشن ڈیکوڈر جو ہے, انسٹرکشن رجسٹر جو ہے وہ ان پٹ دیتا ہے, اور ہم ایکسٹرنل ان پٹس کو اسی طرح سے اور کنڈیشن کوڈز کو شامل رکھتے ہیں. اینڈ وی ہیو اے مائکرو پروگرامڈ کاؤنٹر which basically based on these inputs generates proper control word from the control store. Control store میں proper control words لکھے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی simple list جیسے ہم نے دیکھا تھا if you remember کہ ہر جو کنٹرول سگنل ہے اس کے لیے ہم 1 اور 0 بتا سکتے ہیں کہ یہ present ہے, یہ not present ہے. تو we can generate basically control words in that way. ہم ان کے لیے مختلف کمبینیشنز بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹو میک آور کنٹرول ورڈ شارٹر. تو دس وے بیسیکلی وی کین جنریٹ سیکوینسز آف کنٹرول سگنلز جو کہ کنٹرول اسٹور سے جنریٹ ہوں گی, کہ اگر یہ کنڈیشن ہے تو جیسے لک اپ ٹیبلز کا کانسیپٹ ہوتا ہے اسی طرح سے یہ ہم کنٹرول اسٹور کو یوز کر رہے ہوں گے وچ ول بیسیکلی جنریٹ کنٹرول سگنلز. مائکرو پروگرامڈ کنٹرول کے کیس میں وی سا کہ یہ جو پروگرام کنٹرول ہے اٹ از فلیکسیبل ڈیورنگ ڈیولپمنٹ فیز. آف کورس یوزر کے پاس اس کو بھی چینج کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. یہ جو جب ڈیولپمنٹ فیز میں ہیں تو وی کین بیسیکلی جسٹ چینج آور مائکرو پروگرامڈ کنٹرول, یا جسے ہم کنٹرول اسٹور کہہ رہے ہیں, کنٹرول اسٹور کو چینج کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ کنٹرول ورڈ جو ہے دیٹ ول بی چینجڈ پراپرلی. تو دیز آر دا 2 ٹیکنیکس جو کہ ہم نے دیکھی تھیں ٹو جنریٹ کنٹرول سگنلز. ان نیکسٹ کلاس ہم ریمیننگ ہاف آف دا کورس جس میں کہ ہم نے ارتھمیٹک یونٹ کی بات کی تھی, ارتھمیٹک اور فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ کی بات کی تھی, اینڈ واٹ وی ڈسکسڈ, اس کے بعد میموریز کی بات کی, تھوڑی سی ڈیٹا کمیونیکیشن کی بات کی. ان چیزوں کو ہم نیکسٹ کلاس میں اوور ویو اس کا دوبارہ سے لیں گے, ایک ریفریش کریں گے. اٹس خدا حافظ ٹل دین اینڈ گڈ.